بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کیو آف فیشن میں۔ اس چینل پر آپ کو ملتی ہیں نئی نئی ڈیزائننگ اور نئے نئے ڈریس آئیڈیاز۔ امید کرتی ہوں یہ سب ڈیزائنز آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنے بھی لوگ امید اور یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے کن کے منتظر ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ ضرور کھولتا ہے جن کی وسعت انہیں حیران کر دیتی ہے اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج دیتا ہے کہ اگلی بار وہ روئیں تو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رب نہیں ہوتا، دل تو ان کا ٹوٹتا ہے جو رب سے نہیں جڑتے، بے سکون تو وہ رہتے ہیں جن کو رب کو یاد کرنا ہی یاد نہیں ہوتا۔ زندگی تو ان کی خوبصورت ہوتی ہے جو رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندگیاں انہی کی بدلتی ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں، رحمان کو راضی کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ یقین رکھو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں اونچ نیچ کا آنا زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آپ کے سب سے وفادار دوست آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آپ کو وہاں سے زیادہ خوشی ملتی ہے جہاں سے کبھی آپ نے امید بھی نہیں رکھی ہوتی۔ یہی زندگی ہے۔ اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہم اسے نہیں چلا سکتے۔ اگر کچھ ہمارے بس میں ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر دیں اور اسی پر مکمل توکل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی کوشش ہے جس کے رنگ لانے کی 100% گارنٹی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں معجزوں کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن معجزے ہوتے کیا ہیں؟ معجزے ہوتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتے ہیں؟ یاد رکھو، یہ تب ہوتے ہیں جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ تب ہوتے ہیں معجزے، اور ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں معجزے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، ہم سب کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم بھی اپنے یقین کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیں، معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی، تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ اس لیے دعا مانگنا نہ چھوڑیں، یقین رکھنا نہ چھوڑیں۔ معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے، اور جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ بس تم اللہ پر توکل رکھو اور صبر کا دامن تھامے رکھو، تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہاری خواہش ہے، انشاءاللہ۔ لیکن اگر تم ٹوٹ چکے ہو، تمہیں آزمائشوں نے پریشان کر دیا ہے، تو یاد رکھو، اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ ہے۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملتا ہے وہ غم نہیں، نعمت ہے۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔
جب صبر نہ آ رہا ہو تو تب جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہارنے لگو تو سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی تسلی دے تو قرآن پاک پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو بس صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت زمین کے کس حصے میں کون سا گندم کا دانہ آپ کے نصیب کا ہے، پھلوں میں سے کون سا پھل میرے نام کا ہے، یا پانی کا کون سا قطرہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ سب انتظام ہمارے لیے اللہ کر رہا ہے۔ تو محسوس کریں اس رب کی باریک بینی کو کہ ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسائل بنا رہا ہے۔ تو وہ جو اتنی نگہبانی کر رہا ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ہمیں بے سکون کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے اپنے معاملات اپنے رب پر چھوڑ دیں، کچھ دن صبر کریں، خاموش رہ کر، درگزر کر کے، دوسروں سے کنارہ کر کے۔ کچھ باتوں کے فیصلے اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، فیصلے کے نتیجے کا انتظار کیے بغیر۔ صبر جب محال ہو تبھی اجر عظیم ملا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ وہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائے۔ وہ آج معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی وقت ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگو، اپنے ان گناہوں کی جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان گناہوں کے بھی جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان کو مضبوط کرنے کا واحد راستہ ہے قرآن پر غور و فکر کرنا۔ دنیا کی کوئی اور چیز آپ کا ایمان مضبوط نہیں کر سکتی۔ اور پتہ ہے قرآن پر غور کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب آنکھ اور کان حلال چیزوں کے قریب ہوں۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں اور کان دماغ کو تقویت دیتے ہیں۔ آپ جتنا فساد آنکھ سے دیکھیں گے اور کان سے سنیں گے، اتنا قرآن سے دور ہو جائیں گے اور ایمان کمزور ہوتا رہے گا۔ اور اب آنکھ اور کان کو کیسے حلال کی طرف لایا جائے؟ کوشش سے۔ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو رب بن مانگے نہیں دیتا۔ آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اپنی کاہلی اور بہانوں سے خود پیچھا چھڑا کر قرآن کی طرف آئے، اور پھر اللہ آپ کے لیے ایمان کا نور بن جائے گا۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں سے ایک نور آسمانوں کی طرف بلند ہوتا رہتا ہے، جس کو سب ملائکہ پہچانتے ہیں اور اس روشن گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنات بھی اس گھر کے گرد منڈلاتے ہیں۔ اس نور کو سب مخلوقات پہچانتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا تذکرہ فرشتے عرش پر کرتے ہیں، اور زمین کی تمام مخلوقات ان کو بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور سب کے دلوں میں درود پاک پڑھنے والے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو آئیے روحانیت کا سفر طے کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، دعاؤں کو بڑھاتے رہیں، قرآن سے مدد حاصل کرتے رہیں، اور درود پاک سے سکون حاصل کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی حقیقت سے آشنا فرمائے، اور ہم سب کو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاد رکھیں، درود شریف پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو دیکھیں درود شریف پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور کتنی فضیلتیں ہوں گی۔ اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اگر اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو درود شریف سے بڑھ کر اور کوئی بھی نعمت نہیں۔
اگر درود شریف پڑھنے والوں کے دل اور زبانیں اس ایک لمحے کی کرامت کو جان سکیں کہ انہیں کس مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے، خاص کر لیا گیا ہے، تو وہ کبھی دل و زبان کو کسی اور جانب جانے ہی نہ دیں۔ وہ ایک لمحہ کتنا خوبصورت احساس رکھتا ہے کہ عرش بری پر یہ فیصلہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں اور آپ کی زبانوں پر درود شریف جاری ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد فرماتے ہیں تو ہماری زبانوں کو یہ سعادت نواز دی جاتی ہے کہ درود پاک کا ذکر یقیناً کسی کرم کے لمحے کا نزول ہوتا ہے۔ اس لمحے اگر کوئی کرامات الہی کے نزول اس ایک لمحے کے اسرار کو جان سکے تو ساری زندگی درود سے زبانوں کو سجاتی ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے رہیں، اسی سے ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی فکر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کیا کریں اور اللہ سے آخرت مانگا کریں۔ ترین دعا جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس لیے اللہ سے دعا میں دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم ملتے رہیں بار بار اور کرتے رہیں اچھی باتیں۔